آج کی یہ ویڈیو جاوید چودھری کا ایک کالم ظل شاہ جیسے لوگ پر بنائی گئی ہے۔ ہم دو دوست تھے، ہم دونوں ذوالفقار علی بھٹو کے عاشق تھے۔ صحن میں گیندے کے تازے پھول جھوم رہے تھے، کونے میں 4 گملوں میں لیوینڈر بھی لگا ہوا تھا۔ اس کی خوشبو بھی ہوا کے کندھے پر بیٹھ کر تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہمارے ناک کو گدگدا رہی تھی۔ میں حیران تھا یہ شخص لیوینڈر کہاں سے لایا اور یہاں کیسے اگا دیا۔ میں کبھی لیوینڈر کے پودے کی طرف دیکھتا، کبھی گیندے کے تازے کھلے ہوئے پھولوں کی طرف، اور ہاں، ان کے درمیان اسپینش طرز کا ایک فوارہ بھی تھا، اور فوارے کے تالاب میں کمل کے پھول بھی تیر رہے تھے۔ یہ یقیناً نقلی ہوں گے، کیونکہ اسلام آباد میں کمل کے پھول اگانا اور پھر انہیں فوارے کے چھوٹے سے تالاب میں رکھنا اور پھر انہیں تازہ اور زندہ رکھنا آسان کام نہیں تھا۔ میں اس ماحول میں بہتا چلا جا رہا تھا، لیکن رکیے، اچھے ماحول، اچھی چائے اور بہار کی اچھی شام کے ساتھ اچھی کمپنی، دنیا میں اس سے بہتر کوئی کمبینیشن نہیں ہوتا۔ اس کی باتیں بہار، چائے اور ماحول میں مل کر کمال کر رہی تھی۔ وہ بولا، ہم دو دوست تھے، ہم دونوں ذوالفقار علی بھٹو کے عاشق تھے۔ ہم نے عشق میں کالج کی تعلیم ادھوری چھوڑ دی۔ ہم بسوں، ویگنوں، ٹرینوں میں دھکے کھا کر پارٹی کے ہر جلسے میں پہنچ جاتے تھے۔ ہمارے سروں پر پارٹی کا پرچم بندھا ہوتا تھا۔ ہم نے خاندان کو بتلا رکھا تھا، اگر انقلاب کے جہاد میں شہید ہو گئے تو ہمیں پارٹی کے پرچم میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے۔ فوج نے ملک کی 9 چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو جوڑ کر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف PNA بنوا دیا تھا، اور ہمارا لیڈر سڑکوں پر تھا۔ وہ تقریر کرتا تھا، لوگوں کے دل رک جاتے تھے۔ لاکھوں لوگ اس کے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار تھے۔ ہم دونوں بھی ان میں شامل تھے۔ ہم نے اس زمانے میں پورا ملک پھرا۔ ہم سڑکوں، پلوں، مسجدوں میں سوتے تھے، مانگ کر کھانا کھاتے تھے، چوری کر کر جوتا پہنتے تھے، لیکن ہم سلطانی جمہور کے لیے آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ لیکن پھر وہی ہوا، ملک میں مارشل لا لگ گیا، بھٹو صاحب گرفتار ہو گئے اور ان کے ساتھی بھی فرار ہو گئے یا پھر زیر زمین چلے گئے۔ پیچھے صرف ہم جیسے ورکرز رہ گئے۔ ہم چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں مختلف شہروں میں نکلتے تھے، کرفیو اور دفعہ 144 توڑتے تھے، پولیس کے ڈنڈے کھاتے تھے، پھر چوٹوں پر ٹکور کر کر دوبارہ سڑکوں پر نکل آتے تھے۔ ہم نے بہت مار کھائی، پولیس نے ہمارے والدین تک کو گرفتار کر لیا، ہم بے گناہ اور ہمارے معصوم بھائیوں کو بھی مارا پیٹا گیا، لیکن ہم انقلاب سے باز نہ آئے۔ ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہمیں شروع میں ہی شاہی قلعے کی جیل میں رکھا گیا۔ وہاں ہمارے ساتھ وہ سلوک ہوا جس سے اللہ دشمن کو بھی بچائے۔ اس کے بعد ہمیں ملٹری کورٹ سے 7 سال کی قید کی سزا ہو گئی۔ ہم کوٹ لکھپت جیل میں پھینک دیے گئے۔ اس دوران بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی اور پارٹی تتر بتر ہو گئی۔ ہم جیل میں اکیلے تھے اور ہمارا وہاں اللہ تعالیٰ اور فیملی کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا۔ میرے والد اور 2 بھائی غلہ منڈی میں مزدوری کرتے تھے۔
یہ بوریاں اٹھا اٹھا کر خاندان بھی پالتے تھے اور جیل میں مجھے بھی تھوڑے بہت پیسے بھجواتے تھے۔ اس معمولی سی رقم سے میں گزارا کرتا تھا۔ میرے دوست کی مالی حالت مجھ سے بھی پتلی تھی۔ وہ والدین کا ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ والد حجام تھا اور جبکہ ماں لوگوں کے برتن مانجتی تھی۔ وہ رکا اور گیندے کے پھولوں کی خوشبو کا لمبا گھونٹ بھرا۔ میں نے موقع دیکھ کر پوچھا، کیا اس دوران پارٹی کا کوئی لیڈر آپ لوگوں سے ملنے نہیں آیا؟ اس نے کہکا لگایا اور بولا، پہلی بات پارٹی کا کوئی لیڈر ملک میں تھا ہی نہیں۔ سب امریکہ، لندن، جرمنی، روس میں بیٹھے تھے۔ اور دوسری بات، پارٹی میں کوئی شخص ہمارے وجود سے واقف نہیں تھا۔ ہم تھے یا ہم نہیں تھے، یا ہم ہوتے یا ہم نہ ہوتے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہم اقتدار کی بھٹی کا ایندھن تھے اور بھٹیاں ایندھن کے نام اور والدیت اور حسب نفس کہاں پوچھتی ہیں۔ ہمارا بھی بے نام لکڑیاں اور بے نام خشک گھاس میں نام تھا۔ چنانچہ پارٹی کا کوئی کارندہ 5.25 سال ہمارے پاس نہیں آیا۔ جنرل ضیاء الحق کی مہربانی سے ہم 7 سال کی بجائے 5.25 سال میں جیل سے رہا ہو گئے۔ ہمارے والدین ہمیں لینے کے لیے بس پر آئے تھے۔ ہم بس پر ہی اپنے گھر واپس چلے گئے۔ ہم جیل گئے تھے تو ہم لڑکے تھے، ہم واپس آئے تو ہمارے سروں پر سفید تاج سے خالی نہیں تھے۔ میرے دوست نادر کو ٹی بی ہو چکی تھی۔ وہ چلتے پھرتے ہانپتا تھا اور ہم دونوں کے گھروں میں غربت اور بیماری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ہمارے پاس اب 2 ہی راستے تھے۔ ہم انقلاب کی صبح کا انتظار چھوڑ دیتے اور قوم کے مقدر بدلنے کی بجائے اپنا مقدر سنبھال لیتے، یا پھر بھٹو کے بچوں کا انتظار کرتے، دکے ٹھوڈے کھا کر سمجھدار ہو جاتے۔ چنانچہ اگلے ہی دن والد کے ساتھ منڈی چلا گیا، کندھوں پر بوریاں اٹھانا شروع کر دی، جبکہ میرا دوست والد کی نائی کی دکان چھوڑ کر پارٹی کے دفتر چلا گیا۔ یوں ہم دونوں کا سفر بدل گیا۔ میرا دوست دفتر میں جھاڑو دیتا تھا، باتھ روم صاف کرتا تھا، 8ویں درجے کے لوگوں کے گندے لطیفوں پر کہکے لگاتا تھا۔ اس دوران اس کی ٹی بی بڑھ گئی۔ پارٹی کے لوگوں نے اب باتھ روم بھی صاف کروانا اس سے چھوڑ دیا تھا۔ ان کا خیال تھا اس کے جراثیم ہم سب کو لگ جائیں گے، ہم بھی تھوک تھوک کر مر جائیں گے۔ جبکہ میں مزدوری کرتے کرتے بیوپار بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا، میں نے چھوٹی سی دکان شروع کر لی۔ ملک میں آٹے اور چینی کا بحران تھا، میں نے فلور مل لگا لی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے کروڑ پتی بن گیا، اور آج میں آپ کے سامنے ہوں اور وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے لان میں اب گیندے اور لیوینڈر کے ساتھ رات کی رانی کی خوشبو بھی شامل ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کے دوست نادر کا کیا بنا؟ اس نے لمبی سی سانس بھری اور بولا، وہ بیچارہ ہسپتالوں میں دھکے کھاتے کھاتے 42 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ میں نے اس کی ماں اور باپ کی ذمہ داری اٹھا لی۔ وہ آخری وقت تک میرے ساتھ رہتے رہے۔ وہ مجھے نادر کہتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا پارٹی کو نادر کی قربانیوں میں علم ہوا؟ اس نے کہکا لگایا اور بولا، پارٹی آج تک اس کے وجود سے واقف نہیں۔ میں نے بے نظیر بھٹو کے پہلے دور میں پارٹی کو نادر کے بارے میں لکھا، لیکن اس درخواست کا کوئی جواب نہیں آیا۔
ہم آج جب امیر لوگوں میں بیٹھتا ہوں تو پارٹی کے کئی اعلی عہدے والے لوگ بھی میرے دوست بن گئے ہیں۔ میں آج ان کے منہ سے قربانیوں کی داستانیں سنتا ہوں تو دل ہی دل میں ہنستا ہوں، کیونکہ جب نادر اور میں پارٹی کے لیے قربان ہو رہے تھے تو یہ لوگ کس پیش منظر میں نہیں تھے۔ لوگ ان کی شکل اور نام تک کے واقف نہیں تھے، مگر یہ لوگ آج ہیروز ہیں، ہم آج بھی زیرو ہیں۔ وہ رکا، ہنس کر بولا، میں ویسے کسی کو اپنے بارے میں بتاتا بھی نہیں ہوں، میں صرف خاموشی سے ان لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، پھر اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، پارٹی اگر یہ لوگ ہیں تو پھر ہم کون تھے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، لیکن آپ کی کہانی میں ظل شاہ کہاں آتا ہے؟ یہ ہنس کر بولا، میرا دوست نادر ظل شاہ تھا۔ وہ 5.25 سال جیل میں دھکے کھانے کے بعد بھی اپنے اندر بھٹو نہ مٹا سکا تھا۔ وہ حقیقت نہ جان سکا تھا۔ وہ قبر تک پہنچ گیا، خود کو پارٹی سمجھتا رہا، یہاں تک کہ مٹی میں مل کر مٹی ہو گئی۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کر دیا، اس نے مجھے سمجھا دیا کہ سیاست ایک بزنس ہے، لیڈر اس بزنس کے سیٹ ہوتے ہیں، یہ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، مشینیں، مزدور ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتے۔ ایک مزدور مر گیا، اس کی جگہ دوسرا آ جائے گا۔ ایک مشین خراب ہو گئی تو اسے کباڑ میں بیچ کر نئی لے لیں گے۔ دوسرا، ہم نے اگر اپنا مقدر بدل لیا تو قوم کا مقدر بھی بدل جائے گا، اور ہم اگر نادر اور ظل شاہ بنے رہے تو پوری قوم ظل شاہ بن جائے گی۔ کاش پارٹیوں کے تمام ظل شاہ اس حقیقت سے واقف ہو سکیں اور یہ پارٹیوں کے ساتھ صرف ووٹ کا رشتہ رکھ سکیں۔ یہ الیکشن کے وقت ووٹ دیں، باقی 5 سال اپنی دکانوں، دفتروں اور منڈیوں میں کام کریں۔ انقلاب پھر آئے گا۔ لیڈروں کے دروازوں پر بیٹھ کر یا سڑکوں پر جان دے کر ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کاش ظل شاہ زمان پارک جانے کے بجائے کسی منڈی میں مزدوری کر لیتا تو آج زندہ ہوتا، اس کے گھر بھی فاقے بھی نہ ہوتے، مگر وہ بیچارہ اقتدار کی بھٹی کا ایندھن بن گیا اور پارٹی اس کی لاش بیچنا شروع کر دی۔ آج میری بات لکھ لیں، پارٹی 6 ماہ بعد اس کا نام تک بھول جائے گی، اور یہ سیاست کی تلخ ترین حقیقت ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے ہی کالمز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔